اس کے پہلے حروف تہجی، مرکب الفاظ، اعراب جس کو زبر زیر پیش تشدید جزم یہ سب بتایا گیا ہے۔ اب آج سے ہم آپ کو جتنا بھی بتا چکے ہیں اس کا مشق کرا رہے ہیں۔ آپ جو جان چکے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے۔ اس میں مشق کا مطلب یہی ہے کہ اب آپ مکمل ہو چکے ہیں، اب آپ مشق کیجیے اپنے طور پر۔ مشق کرنے کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی ہوں گی اور اپنے سے لکھنا بھی پڑے گا۔ تو ہم آج ایک دو روز یہ مشق کرائیں گے، اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے۔ تو آج دیکھیے ہم لکھا ہے، بھارت ایک بڑا ملک ہے، یہاں ہر مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دکھ درد میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا مزاج شروع سے ہے۔ یہ دراصل جہاں اردو بتانے کی بات ہے وہیں اچھی بات بتانا بھی میرا مقصد ہے، تاکہ آپ دونوں مقصد کو حاصل کر سکیں، اس سے سبق بھی سیکھ سکیں۔ اب دیکھیے بھارت جب ہم لکھا ہے تو پہلے اس میں مرکب الفاظ کا استعمال ہے جو الف میں ملا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بے اور دو چشمی ہے جب ملتا ہے تو اس کی آواز بھے کی ہوتی ہے۔ بے اور دو چشمی ہے جب ملتا ہے تو اس کی آواز بھے کی ہوتی ہے۔ بھے کو الف میں ملا دیا وہ بھا ہو گیا، اس لیے کہ کوئی بھی حرف جب الف میں ملے گا تو اس کی آواز اوپر جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آواز کو اوپر لے جانے کے لیے اردو میں جو حروف ہیں وہ الف ہے۔ ایک ہم لکھا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ شروع میں جب الف آتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ شکل کو دیکھیے، ملانے والا شکل یہ کاف میں ملا ہے، سب مل کے ایک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بڑا لکھا ہے، بے ملانے والا شکل ہے جو رے میں ملا ہے، سب مل کے بڑا ہو گیا۔ ملک کو دیکھیے، ملانے والا میم جو شکل ہے وہ، اور لام ملانے والا شکل، میم لام میں ملا، لام کاف میں ملا۔ میم اور لام اس میں ملانے والا شکل ہے، ملک ہے۔ یہاں دیکھیے ملانے والا شکل یہ ہے، اور ہے بھی ملانے والا شکل ہے جو الف میں ملا ہے۔ یہاں ہر ہے ملانے والا شکل جو رے میں ملا ہے۔ مذاہب کو دیکھیے، میم ملانے والا شکل جو زے میں ملا ہے، اور ہے ملانے والا شکل جو بے میں ملا ہے، مذاہب کے ماننے میم ملانے والا شکل جو الف میں ملا ہے، نون ملانے والا شکل، پھر نون ملانے والا شکل جو یہ میں آ کے ملا ہے، ماننے۔ والے میں لام یہ ملا ہوا ہے، ہیں، ہے ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل جو نون غنہ میں ملا ہے، ہیں، ماننے والے ہیں۔ سب کو دیکھیے، سین ملانے والا شکل جو بے میں ملا ہے، اور ایک آپ کو اوپر بتا چکے ہیں۔ دوسرے کو دیکھیے، آپ کو بتایا ہے کہ دال اور واو وہ حرف ہے جس کے پہلے حرف ملتا ہے، بعد میں نہیں ملتا ہے، اور چاہے تو وہ الگ رہے گا یا پھر اس کے پہلے اس میں حرف ملے گا۔ دوسرے میں دیکھیے سین رے ملا ہوا ہے، یہ الگ ہے۔ سے، دوسرے سے محبت میں دیکھیے
میم ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل، بے ملانے والا شکل جو تے میں ملا ہے، محبت کے ساتھ، سین ملانے والا شکل تھے میں ملا ہے، تھے مرکب الفاظ ہیں، میل، میم ملانے والا شکل جو لام میں ملا ہے، کر، رہتے، رہتے میں ہے ملانے والا شکل تے یہ رہتے ہیں، ہے یہ نگنا ہیں، مل کر رہتے ہیں، اور دکھ، دکھ میں کھے مرکب الفاظ ہیں، درد الگ الگ ہے، میں، میم ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل جو نگنا ملا ہے، میں، دوسروں میں سین رے ملا ہوا، پہلے بھی بتایا آپ کو، کام، کام میں دیکھیے کاف ملانے والا شکل جو الف میں ملا ہے، اور آتے میں الف کے اوپر مد ہے، اس لیے آ بولیں گے تھوڑا سا آواز تیز کر کے، آ، امن و شانتی، امن میں دیکھیے میم نو ملا ہوا ہے جو پہلے بھی آپ کہیں دیکھا ہوگا، شانتی میں دیکھیے سین ملانے والا شکل جو الف میں ملا ہے، اور تے یہ، نون تے یہ ملا ہوا ہے، مزاج میں دیکھیے میم زے ملا ہوا ہے، شروع میں دیکھیے سین رے ملا ہوا ہے، سے ہے، تو یہ جاننے کے بعد اب ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے آئے، آپ کے اندر روانی بھی آنی چاہیے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، یہاں ہر مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دکھ درد میں دوسروں کے کام آتے ہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا مزاج شروع سے ہے۔ یہ جہاں ہم اردو آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں آپ کو اچھی بات بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ دونوں چیز حاصل کر سکیں، اچھی بات بھی، یہ اپنے ملک عزیز کو فخر حاصل ہے کہ یہاں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ایک جگہ رہتے ہیں، میل محبت سے رہتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، تہوار میں بھی ممکن حد تک شامل ہوتے ہیں، تاکہ یہاں کی محبت، یہاں کی تہذیب، یہاں کا رہن سہن کا پتہ چل سکے، سماج میں رہنے کا جو حق حاصل ہے، جس کی وجہ سے لوگ رہتے ہیں، اس کو پورا کر سکے۔ تو سماج میں آدمی اس لیے ایک ساتھ رہتا ہے، لوگ ایک دوسروں کے دکھ درد میں کام آئے، یہ یہاں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ کہیں بھی ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کی مدد لوگ کرتے ہیں، اور یہی مزاج بنا ہوا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ محبت سے رہنا چاہیے، پیار سے رہنا چاہیے، خلوص کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، یہاں ہر مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دکھ درد میں دوسروں کے کام آتے ہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا مزاج شروع سے ہے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، بھارت ایک بڑا ملک ہے، یہاں ہر مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دکھ درد میں دوسروں کے کام آتے ہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا مزاج شروع سے ہے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، یہاں ہر مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دکھ درد میں دوسروں کے کام آتے ہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا مزاج شروع سے ہے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، یہاں
ہر مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دکھ درد میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا مزاج شروع سے ہے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، یہاں ہر مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دکھ درد میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا مزاج شروع سے ہے، یہی ہے۔ اپنے ملک میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اپنی تہذیب کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے۔ یہاں ہر کوئی کئی زبان جانتا ہے، یہ یہاں کی خصوصیت ہے، یہ یہاں کی خصوصیت ہے کہ جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں سب کوئی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، تعلیم حاصل کرے، شادی بیاہ کرے، رہے سہے، کوئی کسی کو دخل نہیں دیتا اور اپنی تہذیب کو دوسروں تک پہنچائے، سب حاصل ہے۔ اور ہندوستان میں جتنی زبانیں ہیں ہر علاقے کی الگ الگ زبان ہے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جو پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ جیسے آپ بہار سے باہر جائیے آپ کو دوسری زبان ملے گی، بنگال چلے جائیے بنگالی زبان سے آپ کا سابقہ پڑے گا،
दक्षिणी हिंदुस्तान की तरफ जाइए, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु और कितनी ज़ुबानें हैं जिससे साफ आपका पड़ेगा। पंजाब जाइए, पंजाबी ज़ुबान से आपका साफ पड़ेगा। लेकिन ये उर्दू को लेकर के आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। ये उर्दू को एक ख़ास अहमियत हासिल है या मकबूलियत हासिल है, समझा? मकबूलियत हासिल है। उर्दू जानने वाला कहीं भी पूरे मुल्क के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, उर्दू बोल के सामान ख़रीद सकता है। लेकिन एक बंगला जानने वाला, उड़िया जानने वाला, तेलुगु जानने वाला, कन्नड़ जानने वाला या और भी कोई दूसरी ज़ुबानें जानने वाला पूरे हिंदुस्तान में अपना काम नहीं चला सकता। अगर कोई उड़िया बोलने वाला बिहार आएगा, सिर्फ उड़िया बोल करके अपना काम नहीं चला सकता। कन्नड़ है, तेलुगु है, इसी तरह से सारे ज़ुबानों के साथ सिर्फ वो उसी पर अपना काम नहीं चला सकता। लेकिन अगर आप उर्दू जानते हैं तो सिर्फ उर्दू पर ही अपना काम चला सकते हैं। ये इसको ख़ास अहमियत हासिल है। यही है, अपने जहाँ आप ये जानते हैं वहीं आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि हमको रवानी के साथ पढ़ने के लिए आना चाहिए। रवानी के साथ पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। रवानी के साथ पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझा? ऐसा नहीं है एक दिन में काम नहीं चलता, बल्कि जब आप बराबर पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। अपने मुल्क में सबको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। अपनी तहज़ीब के मुताबिक तालीम हासिल करने की आज़ादी है। यहाँ हर कोई कई ज़ुबान जानता है। आपको जो भी हरूफ तहज़ी के मिलाने वाली शक्ल बताए गए हैं, अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और अगर वो मिलाने वाला शक्ल याद नहीं है तब आप नहीं पढ़ सकेंगे। तो आप याद रखिए, जो आपको बताया गया है वो आप याद रखिए, और इसको जानने के लिए या पढ़ने के लिए उर्दू में कोई भी बच्चे की किताब, कायदे की किताब ले करके आप इसको पढ़ सकते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए। और अभी इब्तिदाई दौर है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। लिखते पढ़ते ही आप तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। याद रखिए, मेहनत करने से ही फल मिलता है, सब्र करने से ही फल मिलता है। मेहनत करके आदमी ही आगे बढ़ता है, बगैर मेहनत के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा याद रखिए, एक आदमी इंतहाई जद्दोजहद के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ा सकता है। और दुनिया में कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ा है बगैर कुर्बानी के नहीं, बगैर मेहनत के नहीं, बगैर जिद्दोजहद के नहीं। तो याद रखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने मुल्क में सबको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। अपनी तहज़ीब के मुताबिक तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है, और तहज़ीब हासिल करने के अलावा अपनी तहज़ीब को फैलाने का भी हक़ हासिल है। यहाँ हर कोई कई ज़ुबान जानता है, चूँकि यहाँ आदमी को कई ज़ुबानों से साबका पड़ता है, इसलिए लोग कई ज़ुबानें जानता है। हिंदी और उर्दू तो आम है, लेकिन जो सूबाई ज़ुबान है उस सूबा के लोग ही
زیادہ جانتے ہیں. جہاں جس کا زیادہ استعمال ہے وہاں لوگ اس کو جانتے ہیں. یہاں چونکہ اردو اور ہندی کی آزادی ہے، یہاں لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ زیادہ یہ جانتے ہیں. اور اردو تو ہر جگہ کے لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ ملک کے اندر ہر جگہ سے لوگ آتے اور جاتے ہیں، سابقہ پڑتا ہے. جو لوگ زیادہ ادھر ادھر جاتے ہیں اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے. جو دوسری جگہ جا کے رہتا ہے، ظاہر ہے جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کی زبان تو جاننی ہی ہوگی، تبھی تو اپنا کام چلا سکے گا، نہیں تو پریشانی ہوگی. یہی ہے، اپنے ملک میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. اپنی تہذیب کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے. یہاں ہر کوئی کئی زبان جانتا ہے. تو آپ یاد رکھیے یہ سب جاننے کے لیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے. محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے. محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے. دکھ درد میں شریک ہونا. فخر کی بات ہے. محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے. محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے. دکھ درد میں شریک ہونا فخر کی بات ہے. دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا میری تربیت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے محبت میں میم ہے بے تے ملا ہوا ہے. ہمارے میں دیکھیے ہے میم الف ملا ہوا ہے. یہاں میں یہ ہے الف ملا ہوا ہے. پہچان میں دیکھیے تے ہے چے الف ملا ہوا ہے.
شریک میں دیکھیے سین رے یہ کاف ملا ہوا ہے، فخر میں دیکھیے فے خیرے ملا ہوا ہے، دوسرے میں دیکھیے واف سین رے یہ ملا ہوا ہے، تکلیف میں تے کاف لام یہ فے سب ملا ہوا، دیکھ یہ اور کھے ملا ہوا ہے، تڑپ جانا میری تربیت ہے، میری میم یہ رے یہ میری تربیت، تیرے بے یہ تے تربیت، تیرے بے یہ تے تربیت، یہی اس کا طریقہ ہے، یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا اور جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو کہ آپ کو کتنا یاد ہے، اور جو کچھ بھی یاد ہے آپ اس کو پڑھیں گے لکھیں گے تب آپ کو یاد ہوتا جائے گا اور سمجھ میں بھی بات آتی جائے گی، اس لیے آپ یاد رکھیے۔ محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے، دکھ درد میں شریک ہونا فخر کی بات ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا میری تربیت ہے۔ محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے، دکھ درد میں شریک ہونا فخر کی بات ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا میری تربیت ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، یہ آپ کو پڑھنے سے ہی ملے گا، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا جلدی آپ آگے بڑھیں گے، تو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، یہ وقت کی پڑھنے کی کوشش کیجیے، جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ محبت 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 ہمارے یہاں کی پہچان ہے، دکھ درد میں شریک ہونا فخر کی بات ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا میری تربیت ہے۔ محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے، دکھ درد میں شریک ہونا فخر کی بات ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا میری تربیت ہے۔ یہ آپ غور کیجیے کہ کس طرح سے محبت ہو گیا، میم ملانے والا شکل ہے، ہے بھی ملانے والا شکل ہے، بے بھی ملانے والا شکل ہے، جو تے میں مل گیا۔ محبت ہمارے ہے ملانے والا شکل، میم ملانے والا شکل، الف میں ملا ہے، یہاں میں دیکھیے یہ ملانے والا شکل ہے میں ملا ہے اور وہ الف میں ملا ہے، پھر پہچان کو دیکھیے، پے ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل، چے ملانے والا شکل، جو الف کے ساتھ ملا ہے، پہچان، دکھ درد میں شریک، سین رے یہ کاف شریک ہونا فخر، فے خیرے فخر، دوسرے سین رے، تکلیف میں تے کاف لام یہ سے، دیکھ یہ کھے، تڑپ تیڑے، میری میم یہ رے، تربیت تیرے بے یہ تے تربیت۔ تو اس طرح سے آپ کو جب ہم بتا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو رہا ہوگا، یاد بھی ہو رہا ہوگا۔ محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے، دکھ درد میں شریک ہونا فخر کی بات ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا میری تربیت ہے۔ محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے، دکھ درد میں شریک ہونا فخر کی بات ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا میری تربیت ہے۔ یہ آپ کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، یہی ہے اردو۔ یہ اردو ایک ایسی پیاری زبان ہے
میٹھی زبان ہے جو ہر خاص و عام اس کو بولتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو پڑھنے نہیں جانتا ہے، لیکن بولتا ضرور ہے۔ بولتا اس لیے ہے کہ سب بولتے آ رہا ہے، بچہ بھی سیکھتے جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کو پڑھایا نہیں جاتا، جس کو رسم الخط کہتے ہیں، زبان زندہ رہتی ہے رسم الخط سے، لیکن بدقسمتی سے رسم الخط کی طرف توجہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے نام پر روپیہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور صرف اوپر ہی بول کے رہ جاتا ہے۔ محبت ہمارے یہاں کی پہچان ہے، دکھ درد میں شریک ہونا فخر کی بات ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا میری تربیت ہے۔ یہ یاد رکھیے آپ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ گلستاں ہمارا۔ تو آپ دیکھیے، ایک تو جہاں یہ درس ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، وہیں ملانے کے طریقے کو آپ دیکھیے، سین کو الف میں ملایا گیا، جہاں جیم ہے الف ملایا ہوا ہے، اچھا 6 الف ملا ہوا ہے، ہندوستان میں ہے نون دال ملا ہوا ہے، ہمارا میں ہے میم الف، بلبلیں، بلبلیں، ہم میں دیکھیے ہے میم ملا ہوا ہے، بلبلیں، بے لام یہ نگونا بلبلیں ہیں اس کی، سین کافی یہ ہے ملا ہوا ہے، گلستان، گاف کو لام میں ملایا، پھر سین تے الف ملا، گلستان ہمارا ہے میم الف رے الف ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ یہ آپ اس طرح سے اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ آپ اس محنت کریں گے، آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے،
سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ دیکھیے لکھا ہے ایک بنو نیک بنو، یہ ملانے والا شکل جو کاف میں ملا ہے، بنو بے ملانے والا شکل، اور نون ملانے والا شکل جو بے واو میں ملا ہے۔ نیک میں دیکھیے نون ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل جو کاف میں ملا ہے۔ تو یہ ملانے والا شکل اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں گے، اور اگر یاد نہیں ہے، کہیں آپ لکھ کے رکھا ہے تو اس کو آپ دیکھیں، نہیں تو بچے کی کتاب، کوئی بھی بچے کی کتاب ہو، آپ اس کو سامنے رکھیے، آپ کو سب ملے گا۔ پھر بچے میں دیکھیے بے ملانے والا شکل، چے ملانے والا شکل جو یہ میں ملا ہے، بچے۔ جنت میں دیکھیے جیم نون تے ہے، لیکن نون کے اوپر تشدید ہے، جن نت، جن نت، نون کے اوپر تشدید ہے۔ پھول میں دیکھیے مرکب الفاظ ہیں، پھے جو واو میں ملا ہے۔ پھر ماں میں دیکھیے میم ملانے والا شکل جو الف میں ملا ہے۔ نون غنہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نون اور دوسرا نون غنہ۔ نون جو ہوتا ہے اس کی آواز صاف ہوتی ہے، اور نون غنہ جو ہوتا ہے اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ ماں کے میں دیکھیے کاف یہ، پیروں میں دیکھیے پے یہ رے، واو نون غنہ۔ تلے میں دیکھیے تے ملانے والا شکل، لام ملانے والا شکل جو یہ میں ملا ہے۔ جنت آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ اس کو پڑھیں گے، جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، جب اس کو آپ پورے طور سے یاد رکھیں گے تو یاد آپ کو رہے گا پڑھنے سے اور لکھنے سے، صرف اتنا ہی جان لینے سے نہیں۔ تو آپ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کو بتانے میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے اب آپ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ ہمت کیجیے، کوشش کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ آگے بڑھیں گے۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کمی کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ہوتا ہے خدمت، اسی کا نام ہے کہ آپ کو دل سے بھلائی کی طرف بلائے، دل سے آرام کی طرف پہنچائے آپ کو، اور پھر آپ سے کوئی بدلہ نہ چاہے۔ بھلائی اسی کا نام ہے کہ آپ سے مجھے کچھ لینا نہیں، ہم اتنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جاننے کے بعد شکریہ ادا کریں،
اتنا بھی نہیں چاہتے، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ جان جائیں، آپ ایک زبان جانیں گے تو اس سے فائدہ پہنچے گا، سمجھا؟ تو آپ اس کی کوشش کریں، اور وقت ضرورت اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ اسی آن لائن کے ذریعے سے سوال بھی کر سکتے ہیں، جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے، یہ جاننے کے لیے جو ہے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ جاننے کی کوشش کیجیے، لیکن آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم سیکھا ہے اسی طرح دوسروں کو بھی سکھائیں، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور اسی جذبے کے تحت آج بھی مسلسل 1 سال سے کوشش ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے اور جان چکے ہوں گے۔ تو اب آج کا کلاس میرا یہاں ختم ہوتا ہے، کل پھر انشاءاللہ اسی مشق کے تحت آپ کو ہم بتائیں گے۔ 1-2 روز یہ مشق کا کلاس چلے گا، پھر ہم حروف تہجی سے شروع کریں گے۔